آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ چاہے گا کہ دو ہو جائے اور اس کا منہ قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اے ابن آدم تو میری ضرورت مند بندوں پر اپنی کمائی خرچ کر، میں اپنے خزانے سے تجھ کو دوں گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں کی زبانیں ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہتی ہے وہ مسکراتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ مسلمان علم کی بات سیکھ کر اپنے مسلمان بھائی کو سکھا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں دو نائب چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب جو کہ آسمان و زمین کے درمیان پھیلی ہوئی رسی کی طرح ہے، اور دوسرا میرے اہل بیت۔ انسان نے کہا، میں نے اتنے گناہ کیے، میرے لیے معافی کا کوئی چانس نہیں ہے؟ جواب آیا، خدا انسانوں پر بہت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ توبہ نہایت نفیس شے ہے، کتنا ہی بڑا گناہ ہو، اگر اس سے توبہ کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو روزہ، صدقہ اور نماز کے درجے سے بہتر ہے؟ عرض کیا گیا، ضرور۔ ارشاد فرمایا، باہمی تعلقات کی درستگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہارا گھر تم کو سمائے رکھے، یعنی بلا ضرورت سے گھر سے نہ نکلو۔ اے اللہ، میں تیری نعمت کے زوال سے، تیری دی ہوئی عافیت کے پلٹ جانے سے، تیری ناگہانی عذاب سے اور تیرے ہر قسم کے غصے سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرم و حیا اور بری باتوں سے خاموش رہنا ایمان کی شاخیں ہیں، اور بیہودہ فضول گفتگو کرنا نفاق کی شاخیں ہیں۔ ایمان تمہارے دلوں میں اسی طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار چیزیں بدنصیبی کی پہچان ہیں: آنکھوں کا خشک ہونا، کہ دل کا سخت ہونا، امیدوں کا لمبا ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، پھر وہ اچھی طرح وضو کرے، اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ خیر و بھلائی کی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے لیے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے، بجائے اس کے وہ کسی نامحرم کو چھوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسانوں میں اچھا وہ ہے جس کی عمر لمبی اور عمل اچھے ہوں۔ ہم رزق کو نہیں، رزق ہمیں تلاش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلا شبہ انسان کا رزق اس کو موت سے بھی زیادہ شدت سے تلاش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے ان پر خرچ کرو جو تمہارے زیر کفالت ہیں۔